اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ آج کا سیشن ہم لائن نمبر 44 سے شروع کریں گے سورۃ بقرہ کی۔ پلیز میں بار بار کہتی ہوں کہ میں قرآن مجید کو القرآن کو بالقرآن یعنی کہ قرآن کے ذریعے ہی سمجھاتی ہوں، اور ایک لفظ جو ڈکشنری کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتی ہوں اس کا سننا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہر مرتبہ اس ڈیٹیل کے ساتھ نہیں بتایا جاتا جتنا ایک دفعہ شروع میں بتا دیا جاتا ہے۔ تو پلیز آپ جو لفظ نہ سمجھ آئے اس سے پچھلے والا اپنا ضرور دیکھیے ویڈیو، تاکہ آپ کو اس لفظ کی اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ تو ہم نے اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ کو پچھلے سیشن میں سمجھ لیا تھا۔ آج ہم 44 سے شروع کریں گے۔ کیا تأمرون الناس، تم فیصلے کرتے ہو یا ایسے کام کرتے ہو، لوگوں کو ایسے کام بتاتے ہو یا ان کے ساتھ لوگوں کو بتاتے ہو کام کرنے کے لیے، بالبر، بے ساتھ بر کا اکثر طور پر ترجمہ نیچے نیکی کر دیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، یہ کام نیکی کے کاموں میں شامل ہوتے ہیں، جبکہ بر جو لفظ ہے وہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے اپنے اندر۔ ایک اور آیت میں پڑھ رہی ہوں اس کو سمجھانے کے لیے، لن تنالوا البر، آپ بر تک نہیں پہنچ سکتے، حتیٰ یہاں تک تنفقوا مما تحبون، تم وہ چیز کھلی رکھو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو بر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کشادگی، وسعت، اپنے آپ کے اندر وسعت پیدا کرنا، کشادگی پیدا کرنا دوسرے لوگوں کے لیے۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اکثر ہمیں وہ زندگی بتاتے ہیں، اس کو زندگی کہا جاتا ہے جو دوسروں کے لیے زندہ رہا، جس میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں کچھ سکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ دوسری زندگی جو ہے، جو دوسروں کے لیے زندگی ہم استعمال کرتے ہیں، اپنی زندگی کو دوسروں کو کشادہ کرنے کے لیے، دوسروں کو وسعت دینے کے لیے، اس کو بر کہا جا رہا ہے۔ تم لوگوں کو تو کہتے ہو بالبر کہ بر کرو، بر کے ساتھ زندہ رہو، کشادہ رہو، اپنی اندر وسعت پیدا کرو۔ تنسون، لیکن تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی میں کو استعمال کرتے ہو، اور اپنی میں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ذات کو بھول جاتے ہو۔ لوگوں کو نیکی کے لیکچرز دینا، لوگوں کو کہنا کہ کشادہ بنے، وسعت پیدا کریں، لوگوں کے کام آئیں، دوسروں کے لیے زندہ رہیں، بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، دوسروں کو نہیں صرف سمجھانا بلکہ اپنے اندر بھی کشادگی پیدا کرنا، وسعت پیدا کرنا۔ وَأَنْتُمْ، اور ہو تم، تتلون، تلاوت کرتے، الکتاب، کتاب کو، جو ہم اہل کتاب ہیں جن کے پاس قرآن مجید ہر ایک کے پاس موجود ہے، موسٹلی ہم اس کو پڑھتے ہیں، چونکہ عربی نہیں سمجھ آتی تو اس پر عمل کی کتاب سمجھنے میں ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ عمل کی کتاب ہے، اور تلاوت کرنا بھی عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتاب کو پڑھتے ہو، تم اس کو فالو کرتے ہو،
آپ کی نظروں کے سامنے سے یہ گزرتے ہیں، یہ اللہ کا پیغام، اللہ کا قانون کہ اپنے آپ کو کشادہ رکھو. لوگوں کو تو سمجھاتے ہو کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کشادہ رکھو، اپنے آپ کو وسعت پیدا کرو اپنے اندر، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنے آپ کو نہیں سمجھاتے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہ رہا ہے. کشادگی اور وسعت. آ گیا فا پس لا تاکلون. اکثر جملے عقل پر اور عمل پر ختم ہوتے ہیں. قرآن مجید کے عمل، علم اور عقل پر ختم ہوتے ہیں. ایک اور جگہ آیت میں کوٹ کروں گی، رجسن علی الذین، رجس ڈال دیتے ہیں، گند ڈل جاتا ہے، علی الذین ان لوگوں پر، لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے. یعنی کہ عقل نہیں رکھتے تو ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ خرابی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر گند نہیں ڈال رہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ قانون بنا دیا ہے انسانوں کی زندگی گزارنے کا، اور وہ قانون ہمیں قرآن مجید میں نظر آتا ہے. جائیداد کیسے بانٹنی ہے، عدت کیسے کاٹنی ہے، بہن بھائیوں کے حقوق و فرائض کیا ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق و فرائض ہیں. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے، اس قانون کو، اس سسٹم کو زندگی گزارنے کا. لیکن ہم لوگوں کو تو ضرور بتاتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن کو فالو کرنا مطلب قرآن کو آپ گزر رہے ہوتے ہیں، قرآن میں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا پس لا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ انسانوں سے پوچھ رہا ہے کہ عقل استعمال کرو. جو چیزیں تم پڑھ رہے ہو ان کو اپنی زندگیوں پہ امپلیمنٹ کرو. نمبر 45، وَاسْتَعِینُوا. ہم وَاسْتَعِینُوا کو مدد مانگنا، لیکن کس چیز کی مدد مانگی جا رہی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایا صرف کا تیری، نعبد ہم عبد بنتے ہیں، ہم صرف تیری عبد بنتے ہیں، یعنی کہ تیرے قانون کو فالو کرتے ہیں. عبد کو میں نے بہت کمپلیٹلی سمجھایا کہ قانون کا پابند، اس کے پاؤں، اس کی زندگی قانون کی پابندی میں گزرے، اس کو عبد کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلی ہم قرآن مجید کی جب سورت کھولتے ہیں، سورت فاتحہ، تو اس کے اینڈ پہ ہمیں یہ آیت ملتی ہے، ہم صرف تیری قانون کی پابندی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تیرے سے مدد چاہتے ہیں. یہاں پر ہمارا ترجمہ ختم ہو جاتا ہے. کون سی مدد؟ اگر ہم اس قانون کے پابند بننا چاہتے ہیں تو پھر مدد کس قسم کی چاہیے ہمیں؟ یا اللہ، جو تیرا قانون ہے، جو جس کی پابندی میرے اوپر لازمی ہے، اس میں بھی میں بیلنس کرنے کو خواہش کو رکھنا نستعین کہلاتا ہے. نہ ہم نستعین، اون، این و نون اس کا روٹ ہے، یعنی کہ ایسی مدد چاہنا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں جب تیرے قانون کو فالو کروں، تیرے قانون کی پابند بنوں، تو اس میں بھی میں اپنا بیلنس کہیں کھو نہ دوں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم مدد چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے کہ میں اپنا توازن برقرار رکھ سکوں، تو بالصبر، صبر کے ساتھ اور صلات کے ساتھ مدد مانگنی ہے بیلنس کی، لیکن کیا کر کے؟ صبر کے ساتھ. صبر کا پہلا مطلب لغوی معنی ڈکشنری میں ڈٹے رہنا، ایک چیز پر کانسٹنٹلی ایفرٹ کرتے رہنے کو صبر کہتے ہیں، ڈٹے رہنا. اللہ تعالیٰ کی کتاب کے جو احکامات ہیں
جو ہمارے لا ہے، جو سسٹم ہے، اس میں بیلنس بھی رکھیں اور اس پر قائم رہیں، ڈٹے رہیں، والصلاۃ، اور اس کو فالو بھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تیرے قانون پر جب ہم فالو کریں تیرے پورے قانون کو، تو اس پورے قانون کو فالو کرنے میں ہر ایک بیٹی کے ناطے، ماں باپ کے فرائض، بیٹی کے بعد وہ بہن بن جاتی ہے، اس کے فرائض بہن بھائیوں کے، اس کے بعد وہ ماں بن جاتی ہے، ماں کے فرائض، اس کے بعد وہ بہو بنتی ہے، ساس بنتی ہے، تو سارا جو نظام اللہ تعالیٰ کا سسٹم، اللہ تعالیٰ کا قانون ہم نے فالو کرنا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ میرے سے دعا مانگتے رہو کہ یا اللہ میں اپنا بیلنس ان تمام حقوق و فرائض میں پورا کر رکھوں، جدھر میری ضرورت ہے میں اس جگہ پر زیادہ ٹائم دوں، اور اس قانون کو فالو بھی کرتی رہوں، اور اس قانون پر صبر کا مطلب ڈٹی رہوں۔ وَإِنَّهَا اور اِنَّهَا، یہ چیز جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مدد مانگو صبر اور صلات کے ساتھ، لَكَبِيرَةٌ، بڑا لگتا ہے لوگوں کو، مشکل لگتا ہے، یعنی کہ گراں گزرتا ہے لوگوں پر یہ سارا کام، یہ سارا کچھ کرنا، صبر بھی کرنا، صلات بھی کرنی، اور بیلنس کی دعا بھی مانگنی، لیکن اللہ، مگر علی الخاشعین، لیکن جو خشوع کرنے والے ہیں، جو عاجز محسوس کرتے ہیں اور اللہ کے قانون پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اللہ اپنے قانون کو اپنی میں کو اوپر نہیں رکھتے، بلکہ اللہ کے قانون کو اپنی سپیریئر جگہ پر رکھتے ہیں، وہ جو ہیں خاشعین، ان پر یہ گراں نہیں گزرتا۔ کبیراتن، گراں گزرنا، بڑا بننا، بڑا بھاری سمجھتے ہیں لوگ، اس پورے دعا کو اپنے اوپر نافذ کرنا بہت مشکل لگتا ہے، گراں لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ علی الخاشعین، جو خشوع رکھتے ہیں، جو عاجز محسوس کرتے ہیں، اللہ کے قانون کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، اللہ کے قانون کو اہمیت دیتے ہیں، اپنی میں کو، اپنی ذات کو نہیں اہمیت دیتے، ان کو یہ کام کرنے، یہ 2-3 کام کرنے جو ہیں، نستعین، استعینوا، مدد مانگنی، صبر اور صلات کے ساتھ، ان کو یہ کام گراں نہیں گزرتا۔ اور جو خاشعین ہیں ان کا کیا اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، الذین یظنون، جو کہ گمان کرتے ہیں، انہم، کہ وہ بے شک ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، علیہ، اسی کی طرف، راجعون، رجوع کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ یہ خاشعین کی کوالٹیز کیا ہیں کہ وہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ، ان کا جو ایکشن ہے وہ ملاقات کرنے والا ہے ری ایکشن سے، اپنے رب کے بنائے ہوئے قانون سے، اور قانون کیا ہے، ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، اور اس قانون سے انہوں نے تو ایکشن کر دیا، اب ان کو امید اور گمان ہونا چاہیے کہ ہماری ملاقات ہونے والی ہے ری ایکشن سے، کیونکہ ان کے رب نے یہ قانون بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب جو ہے، پروٹیکٹر اور مینٹینر جو ہے ہمارا، از ناٹ اے ہیومن بینگ جس سے انسانوں کی طرح ملاقات ہوگی۔ اس نے قانون بنا دیا، اس نے ایک سسٹم بنا دیا ہمیں زندگی گزارنے کا، اور یہ بھی سسٹم بنا دیا کہ جو بھی تم کرو گے وہ تم بھرو گے۔ تو گمان جو رکھتے ہیں ان کو صبر اور صلات مشکل نہیں لگتی، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب بھی ان کا خاتمہ ہوگا تو ان کا حساب و کتاب اور جو سسٹم ہے جس میں وہ زندگی گزار رہے ہیں وہ بند ہو جائے گا، اور ان کے نتائج آنے شروع ہو جائیں گے۔ آلدو نہ صرف خاتمے کے بعد، بلکہ ایوری ڈے، ایوری منتھ، ایوری ایئر
what we do we get it back. Maybe 10 سالوں کے بعد 20 سالوں کے بعد, لیکن اگر ہمیں یہ یاد ہوگا کہ میرے ایکشن کا ری ایکشن ہے اور میں نے پلٹ کر اسی قانون پر مجھے جانا ہے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے, یہ قانون ہے, اس قانون کی طرف ہمیں پلٹنا ہے, اس قانون کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے. جب اور اس سے ہماری ملاقات ہونی ہے اپنے ری ایکشن سے, جو ایکشن کریں گے. وہ گمان رکھتے ہیں جو یہ لوگ کہ ملاقات ہونے والی ہے ان کے ری ایکشن سے ان کی, اور وہ ری ایکشن والے قانون کی طرف ان کو پلٹنا ہی پڑے گا. وہ صبر اور صلات آرام سے ان چیزوں میں سے اپنے فالو کرتے ہوئے اپنے اس قانون کو ڈٹے رہتے ہیں, اس قانون پر, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کے مددگار رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور مدد کے مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں بیلنس رکھ سکوں اپنی صبر میں بھی اور اپنی صلات میں بھی. لائن 47, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللاتی, اے بنی اسرائیل کی بہت ساری کہانیاں لوگ سناتے تھے. جب وہ کہانیاں گزر چکی تھیں تو لوگ اسلام لانے والوں کو یا مکہ کے اندر کہانیاں ان کی بہت عام زبان پر رہتی تھیں لوگوں کے, اور لوگ ان کو کہانیاں سنایا کرتے تھے ایک دوسرے کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں بنی اسرائیل کی کہانی, میں تمہیں خود سناتا ہوں. تو بنی اسرائیل کو کیا کہا اور انہوں نے کیا کیا, کہاں ان کے اوپر نعمتیں آئیں اور کہاں انہوں نے نعمتوں کو ضائع کر دیا, اللہ تعالیٰ ہمیں آج خود قرآن مجید میں بتا رہے ہیں. تو بنی اسرائیل کی کہانی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو میں نے کہا اذکرو, ذکر کرو نعمتی, اویئرنیس رکھو. ذکر کا مطلب ہے اویئرنیس رکھنا. اگر میرے پہلے ویڈیوز آپ سن چکے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے اس پہ بہت ڈیپتھ کے ساتھ ذکر کو سمجھایا. ذکر کا مطلب ہوتا ہے اویئرنیس رکھنا, اللہ کے قانون کی اویئرنیس رکھیں. اللہ کا قانون ایک نعمت کی شکل میں ہمیں ملا ہے, اور ان کو بھی بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگیاں گزارنے کا ایک قانون, ایک سسٹم دیا تھا. ان کو کہہ رہے ہیں کہ اویئرنیس رکھو اپنی نعمت کی, جو انعام دیا تھا تمہیں. ان کو بھی یہی کہا گیا تھا, انعمت علیکم, جو نعمت دی تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کی وہ نعمت. وہ انی, اور بے شک فضلتکم, اور خوشحالی بخشی تم کو, فضل دیا, کامیابیاں اور کامرانیاں دیں تم کو, علی العالمین, تمام عالم میں. اور عالم اور علم کی وجہ سے ہم کسی چیز کو جب جانتے ہیں تو عالم کہلاتے ہیں. تو دنیا جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے متعلق علم دیتی ہے. کوئی تو ہے جو ہوائیں چلا رہا ہے, کوئی تو ہے جو سورج نکال رہا ہے, تو اس لیے وہ بھی عالم ہے کیونکہ وہ ہمیں علم دے رہی ہے اللہ کا. اور ایک سے زیادہ جب جہانوں کی بات ہوتی ہے تو ان کے لیے عالمین لکھ دیا جاتا ہے, اور میں زیادہ تر اس کو علم کے ساتھ ہی جوڑے رکھتی ہوں کیونکہ اس کا روٹ ہی عین لام میم علم ہے, اور علم جو ہوتا ہے کسی چیز کو جاننا. تمام چیزوں کو جاننے کی اللہ تعالیٰ نے تم کو خوشحالی دی, تمام قانون تمہیں سمجھایا, کامیابیاں اور کامرانیاں تمہیں اس علم کی وجہ سے, اس جاننے کی وجہ سے ملا. لیکن تم نے کیا کیا, اس کو گوا دیا. یہ آگے آئے گا. 48 واتقوا, اور پٹ فال سے بچو. جب قانون دیا جاتا ہے کہ دیکھو موٹر ہائی وے پہ چلنا, سائیڈ لین پہ نہ جانا, اس میں تمہیں زیادہ ٹائم لگے گا, اور تنگی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کیونکہ 2 وے ٹریفک ہوتی ہے, اس میں زیادہ کہیں پھنسنے کے امکانات ہوتے ہیں. تو پٹ فال جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قانون کا سیدھا راستہ جو بہت آسان ہے,
آرام سے تم چلو گے، تھوڑے ٹائم لگے گا، تمہیں آسانی بھی ملے گی، تو پٹ فال میں کیوں جاتے ہو؟ واتقوا، تقوی اختیار کرو، پٹ فال سے بچو۔ یومن قانون کو فالو کرتے وقت ہر وقت ہمیں اوپر اپنے چیک رکھنا پڑتا ہے، ایک کہ میں قانون کو پورا کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی، کیا میں قانون کو چھوڑ کر کسی گڑھے میں تو نہیں گر رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پٹ فال سے بچو، کیونکہ یومن کوئی سچویشن، کوئی ٹائم، کوئی دن آ جائے گا، لا تجزی نہیں تمہیں بدلہ ملے گا، نفس عن نفس، کسی ایک نفس کو دوسرا نفس کچھ نہیں دے سکے گا، شیئن کچھ بھی۔ ڈرو پٹ فال سے کہ جو ایکشن تم کر رہے ہو اس کا ری ایکشن تمہیں ملنا ہے۔ کسی ایک انسان کو اپنا جو میرے پاس مجھے اللہ تعالیٰ نے جو معاوضہ دیا، جزا دی، میرا بدلہ دیا، میں وہ کسی کو نہیں دے سکتی۔ اور پورا قرآن مجید بتاتا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد اپنے ماں باپ کو اپنے ایکشنز کے ری ایکشن سے نہیں بچا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں بدلہ یا نتیجہ، نفس عن نفس شیئن، کسی ایک نفس کو دوسرے نفس کو کوئی بھی اپنی ری ایکشن سے فائدہ نہیں دے سکتا ہے یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ولا یقبلوا، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، شفاعتن کوئی شفاعت، ولا اور نہ یؤخذوا، شفاعت کو ابھی میں ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی، ولا یؤخذوا منہا، اور نہ اخذ کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ۔ عدل جو ہے وہ پھر توازن کو، انصاف کو کہتے ہیں۔ ولا اور نہ ہم ینصرون، نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ آج کا سیکشن میں یہاں سیشن ختم کر رہی ہوں، انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے اور میں آپ کو ایک ایک لفظ، تقوی، جزا، قبولیت